الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خالد محمود، اسلام چینل اردو، لندن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ لائیو براہ راست پروگرام ہے اسلام چینل اردو مختلف عنوانات سے، موقع محل کے لحاظ سے آپ کے سامنے علماء کرام کے مختلف پروگرامات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جمعرات کو میرا پروگرام درس قرآن کے نام سے ہوتا ہے، لیکن درمیان کے اندر کسی مہینے کی مناسبت سے کوئی اہم واقعات کے لحاظ سے اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے پیغمبر، اے محبوب، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا، اس میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ اس کو اللہ کے ہاں اس کی شان شان جو ہے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس سے اسلامی تاریخ، نیا سال، نئے سن کا آغاز ہوتا ہے۔ گزشتہ پروگرام کے اندر بھی ضمناً یہ بات عرض کی تھی کہ اس سے اسلامی تاریخ، نئے سال کا، مسلمانوں کا سن ہجری شروع ہوتا ہے، اور یہ مہینہ کوئی اس وقت سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر اعلان کیا
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی پیدا کیا اس وقت سے 4 مہینے جو ہیں یہ عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں خاص طور پر جو ہے اللہ رب العزت نے ان کا احترام، ان کی عظمت، اور خاص طور پر ان مہینوں میں اللہ رب العزت کے احکامات کی نافرمانی اور خلاف جو ہے کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی گناہ کرنا چاہیے۔ ان مہینوں کی حرمت اور عظمت جو ہے یہ ابتدائے آفرینش سے یہ 4 مہینوں کی حرمت ہے۔ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام یہ تو ترتیب کے ساتھ ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب المرجب ہے، رجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بڑے اہم واقعات ہوئے، جیسے کہ گزشتہ پروگرام کے اندر بھی ذکر کیا تھا۔ اسی مہینے کی 1 تاریخ کو خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو 10 تاریخ ہے، جس کو یوم عاشوراء یعنی 10ویں تاریخ کہا جاتا ہے، اس کے اندر تاریخ کے اور عظیم واقعات دنیا کے اندر پیش آئے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ یوم عاشوراء میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ادریس کو اسی دن آسمان پر اٹھایا علی قول اختلاف۔ اسی دن یعنی عاشوراء کی 10ویں تاریخ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کے جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی عاشوراء کی 10 تاریخ کو، عاشوراء والے دن یعنی 10ویں محرم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، اور اسی تاریخ کو ان پر آگ جو ہے وہ گلزار بنا دی گئی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اسی عاشوراء کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ جو ایک واقعہ ہے واپس ملی۔ اسی دن جو ہے عاشوراء کی 10 تاریخ کو ہی حضرت ایوب کو جو بیماری تھی، سخت بیماری سے اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی۔ اور اسی دن عاشوراء کی اسی 10 محرم کو حضرت یونس علیہ السلام جو ہے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن جو ہے 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دن جو ہے یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ تو ان 10 واقعات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام عاشوراء 10 محرم رکھا گیا۔ اور
اور بھی لکھا ہے کہ ان 10 جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات آپ کے سامنے ہیں، اسی کی بنیاد پر اس دن کا نام عاشورہ رکھا گیا۔ اور بعض علماء کرام نے اور بھی جو ہے ان کے علاوہ بھی جو ہے اہم واقعات ذکر کیے ہیں۔ مثلا فرمایا کہ اسی دن اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو، قلم حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی، اور مصر کی جو ہے حکومت جو ہے وہ ملی۔ اور اسی دن جو ہے دنیا میں کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اسی دن پہلی بار جو ہے باران رحمت کی بارش ہوئی۔ اور اسی دن جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے وہ نکاح ہوا۔ اور اسی دن جو ہے کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ چونکہ آج میرا مضمون اور عنوان محرم الحرام کا وہ شہید جس کو آفتاب نبوت نے جنتی جوانوں کا سردار فرمایا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے، ان کی شہادت کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا۔ نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی کا نام جب زبان پر آتا ہے تو جسم کا انگ انگ، جسم کے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اس عظیم شہید کی عظمت اور اس عظیم شہید کی عظمت اور مرتبہ اور رفعت دل پر جو ہے وہ اترتی چلی جاتی ہے۔ آفتاب نبوت کا ان کو اپنی آغوش شفقت میں لے کر نکلنا، کبھی دوش مبارک پر سوار کر کے ان کو بلند کرنا، اور کبھی ان کی ادنا سے ادنا تکلیف پر بے قرار ہو جانا، کبھی ان کو دیکھ کر کے منبر سے نیچے اتر کر کے گود میں لینے کے بعد پیار اور محبت کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیکھنے کے لیے تقریباً روزانہ اپنی صاحبزادی لخت جگر، اپنی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جانا، کبھی آفتاب نبوت کی پشت مبارک پر اس شہزادہ جنت کا سوار ہو جانا، اور کبھی سید الکونین کا ان کے آرام کی خاطر کہ کہیں بچے گر نہ جائیں سجدے کو لمبا کرنا، طویل کرنا، اور کبھی طفلانہ شوخیوں میں آ کر ان بچوں کا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک سے کھیلنا، اور پھر آفتاب نبوت کا ان سے پیار بھرا سلوک کرنا، کبھی بھی تادیباً بھی ان کو نہ جھڑکنا، بلکہ ہر وقت مسکرا کر اپنے پیارے نواسوں کی دلجوئی کرنا۔ یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و عظمت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ صاحبزادے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے، یہ قریشی ہاشمی ہیں، اور ان کی والدہ جو جنت کی سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے 10-11 ماہ بعد تقریباً سن 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولادت بسعادت کی خبر سن کر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور اس مولود مسعود کو اپنے آغوش محبت و شفقت میں لے کر کے اپنی زبان مبارک ان کے دہن مبارک میں رکھ دی اور پھر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ ولادت کے 7ویں دن نام رکھا اور عقیقہ کے لیے عقیقہ کیا۔ سر کے بال منڈوا کر کے ان کے وزن کے برابر جو ہے چاندی جو ہے فی سبیل اللہ جو ہے دے دی گئی اور اسی دن ان کا ختنہ جو ہے وہ کروایا گیا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس مہینے کے اندر 10 محرم کو میدان کربلا کے اندر ہوئی۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سن 61 ہجری 10 محرم سن 61 ہجری کو یہ دردناک اور المناک واقعہ جو ہے یہ دل خراش واقعہ پیش آیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 72 جانسار ساتھیوں سمیت، جس میں 16 کے قریب مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 16 کے قریب جو ہے اہل بیت میں سے تھے، میدان کربلا کے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے، ظلم و جبر و استبداد کے خلاف آپ ایک مثال بن گئے۔ حسین ابن علی کی فضیلت اور مقام کو بیان کرتے ہوئے زبانیں تھک جائیں گی مگر ہم ان کی عظمت کا حق ادا نہ کر پائیں گے۔ یہ ایک ہی نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ ان جیسی ماں کو کسی نے نہیں دیکھا، ان جیسا باپ کوئی نہیں دکھا سکتا، ان جیسا بھائی کوئی نہیں دکھا سکتا، ان جیسا نانا کوئی نہیں دکھا سکتا، ان جیسی نانی کوئی نہیں دکھا سکتا۔ یہ تو وہ خوش قسمت انسان تھے کہ دھرتی کے سینے پر، اس زمین پر کسی نے ان جیسی شخصیت نہیں دیکھا، نہ چشم فلک نے کبھی نظارہ کیا۔ جب پیدا ہوئے، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ کی رگوں میں خون علی بھی تھا اور خون نبی بھی تھا۔ یہ ایک نسبت اگر پوری کائنات کو سمیٹ لیا جائے تو یہ ایک ہی نسبت جو ہے یہ ان کے افضل ہونے کی، ان کے فضیلت کی، ان کے مرتبے کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ ایک نسبت ساری کائنات کے اندر اس جیسی کوئی آدمی ایسا نسبت نہیں دکھا سکتا۔ پھر خون نبی کا اور علی کا پہلے سے رگوں میں شامل ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پہلے ہی رگوں میں شامل تھا، لیکن گٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، کان میں اذان و اقامت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، آپ کے بال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتروا کر کے ان کے برابر جو ہے چاندی صدقہ کیا، پھر تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر تربیت پائی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق کیا ہے، اتفاق ہے، تمام مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، صرف صورت میں نہیں بلکہ صورت میں، کردار میں، گفتار میں، صورت اور سیرت میں، عادات میں، اطوار میں، ہر ادا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا یہ میرے جنت کے دو پھول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کریں، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی اے اللہ تو محبت کر، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نواسہ رسول جن کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اے اللہ جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر، جو حضرت حسنین کریمین سے محبت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو یہ ہمیں پکار پکار کے کہتا ہے کہ آپ مسلمانوں اپنے بزرگوں، اسلاف، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین کے لیے قربانیاں ہیں، جو دین کی حفاظت کے لیے قربانی ہے، ان کو یاد کرو، تازہ کرو۔ یہ محرم کا مہینہ جھنجھوڑ رہا ہے، یہ نہیں کہ صرف جو ہے باتیں کی جائیں، بلکہ یہ ہمیں ایک سبق دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یہ مہینہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ اپنے بزرگوں، اسلاف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، حسن و حسنین اور ان کی قربانیوں کو دیکھو۔ چونکہ ہم ایک مختصر سے بریک کی طرف جا رہے ہیں،
بریک کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو آپ دیکھتے رہیں، اور اس مہینے کے اندر جو ہے ذکر و اذکار تسبیحات پڑھنا، اس مہینے کی جو ہے عظمت جو ہے شروع دن سے ہے۔ انشاءاللہ جو ہے بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور یہیں سے بات آگے چلائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی ٹیلی فون لائن جو ہیں وہ اوپن ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات پوچھنے چاہتے ہیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا جائے۔ اگر برموقع سوال کے جواب کا پتہ نہ ہوا، اس کا بھی اظہار کر دیا جائے گا، اور دوسرے پروگرام کے اندر جو ہے اس کی تحقیق کر کے دیکھ کر کے جو ہے آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ بریک سے پہلے میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے، یہ اللہ رب العزت نے اس کو بڑی عظمت، بڑا احترام، بڑا ادب والا مہینہ ہے۔ یہ صرف سن 61 ہجری سے نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی اس وقت سے یہ 4 مہینے جو ہیں یہ محترم ہیں، معزز ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ان کے اندر گناہ کا کام نہیں کرنا چاہیے، نافرمانی کا کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں کرنا، ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں کے اندر جو ہے زیادہ جو ہے یہ احترام اور ادب کے مہینے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جس کو عاشورہ محرم کہتے ہیں، عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 10 تاریخ بنتی ہے، 10واں دن بنتا ہے۔ اس کے اندر بے شمار واقعات ہوئے جب سے یہ کائنات بنی، اور ان میں سے ایک یہ المناک دردناک واقعہ جو ہوا سن 61 ہجری کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمیٰ کا واقعہ جو پیش آیا۔ تو یہ واقعہ ہمارے دلوں میں یعنی اتنا عظیم واقعہ ہے کہ طویل عرصے کے باوجود یہ واقعہ ہمارے دلوں میں تازہ ہے اور قیامت تک تازہ رہے گا، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے وہ حق کی خاطر تھی اور حفاظت دین کی خاطر تھی۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عاشق کہلاتے ہیں، ان کے فدائی کہلاتے ہیں، انہی کا نام لے کر، انہی کی محبت کا نام لے کر ہم اللہ کے اس دین کے خلاف ورزی کرتے ہیں جس دین کی حفاظت کی خاطر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سارے خاندان کی اتنی عظیم الشان قربانی دی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس دین کی حفاظت کی خاطر، جس دین کی خاطر، حق کی خاطر، منکرات کے خلاف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے خاندان کی، خانوادہ نبوت کی نواسہ رسول نے، جنت کے سردار نے اس دین کی اور دین کے اندر جو خرافات اور منکرات تھی پیدا ہو رہی تھی ان کے خلاف عظیم الشان قربانی دی۔ لیکن آج ہم انہی کا نام لیتے ہیں، انہی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، انہی کے عاشق کے ہم کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، جس کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے
قربانی دی تھی اس دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس دین کی حفاظت کی خاطر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی عظیم قربانی دی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور نواسہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی، تو اس وقت جب وہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں صاحبزادے جو ہے یہ تشریف لائے، یعنی ان کی پیدائش جو ہے سن 4 ہجری کے اندر ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت ان دونوں بھائیوں کی، دونوں صاحبزادوں کی عمر جو ہے وہ کم تھی۔ تو فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے تھے، زیادہ سے 7-8 سال۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت حسین کی عمر جو ہے 7 برس تھی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت حضرت حسین کی عمر جو ہے وہ 37 برس تھی، 37 ایئرس تھی، اور جب حضرت حسن کی شہادت ہوئی تو اس وقت ان کی عمر جو ہے 47 ایئرس تھی۔ اور میدان کربلا کے اندر حق و باطل میں جب شہادت عظمیٰ کے وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ 58 برس ان کی عمر تھی۔ تو جب وہ لمبے لمبے کرتے پہنے ہوئے صفوں کے درمیان میں سے آ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ کہیں کپڑوں میں الجھ کر کے گر نہ جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر سے اتر کر ان کو گود میں اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ان سے اتنی محبت تھی اور فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں، اور الحسین منی وانا من الحسین، کہ یہ ہم سے ہے اور میں ان سے ہوں، اور اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو شخص ان سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو ان کے ساتھ محبت کر۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یزید نے جب دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یزید میرے نانا کے دین جو ہے اس کی کہیں شکل نہ بدل جائے، کہیں اس کی صورت نہ بدل لے، کوئی اس کے اندر تبدیلی نہ کرے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے، اور میدان کے اندر پھر آخری دم تک لڑتے رہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی عظمت ہے۔ اس لیے کھڑے ہوئے کہ کہیں ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، بربریت کے خلاف اگر خانوادہ نبوت اس وقت کھڑے نہ ہوتے تو اس وقت جو گلشن اسلام کی، جو دین کی شکل ہے، یہ آج ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حسن اور حسین کو لے کر کے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے ابا جان، یا رسول اللہ، یہ آپ کے نواسے ہیں، ان کو کچھ عطا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میری ہیبت اور سیادت ہے، اور حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر تھے۔ تو مختصر واقعہ کربلا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر جب یزید مسند اقتدار پر قابض ہوا، متمکن ہوا، تو سیدنا
حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نیک نیتی اور دیانتداری سے بیعت سے انکار کیا۔ پھر کوفہ والوں نے میٹنگ کی، عورت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خطوط لکھے، کئی خطوط لکھے۔ تاریخ کے اندر ان کا ذکر موجود ہے، چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو اتنی زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی جا سکتی۔ قاصد بھیجے، خطوط بھیجے، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 12,000 خطوط جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جمع ہوئے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، جا کر کے وہاں معلومات کرے کیا صورتحال ہے۔ مسلم بن عقیل جب آئے تو 18,000 کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اچانک دوسرے روز ہزاروں آدمیوں نے رخ پھیر لیا، جنہوں نے بیعت کی تھی وہ علیحدہ ہو گئے، اور شام تک یعنی صرف 20 اور پھر 10 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے۔ چند دنوں کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی۔ اتنے کے اندر جب پہلے مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اندر اتنی کثیر تعداد کے اندر لوگ بیعت کر چکے تھے، تو انہوں نے پیغام بھیج دیا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو قصہ مختصر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے رخت سفر کر چکے تھے۔ راستے کے اندر یہ پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور دوسرے کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے انتہائی افسردہ ہوئے، افسوس ہوا، رنجیدگی کی حالت میں اللہ سے دعا کی۔ امام زین العابدین سے منقول ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے حضرت حسین کو اور دوسرے صحابہ اکرام نے یہ ذکر کیا، کوفہ والے بے وفا ہیں، ان کے پاس نہ جائیں، مگر جو اللہ کو منظور تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان نبوت سے شہادت کی خبر دے چکے تھے، وہ ہوا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ جو ہے وہ ترک نہیں فرمایا۔ جب کوفہ پہنچے تو 30,000 عراقیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن دوسرے ہی روز بیعت کرنے والوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کھینچ لی۔ یہی قلم بردار ہاتھ جو تھے، یہی تلوار بردار بن گئے، اور اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہید کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان پر جو ہے وہ تلوار کھینچ لی۔ اور ابھی تک بیعت جو ہے ان کے گردنوں پر تھی کہ انہوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق جانے والے راستے کربلا کے مقام پر 10 محرم الحرام کو نہایت بے دردی اور مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا،
اور اسلامی تاریخ کے اوراق پر یہ عظیم حادثہ ثبت ہو گیا۔ رب کریم تمام مسلمانوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت جو دی وہ دین کی خاطر کی، دین کی حفاظت کی خاطر کی۔ یہ جو قربانی پیش کی، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت نے جو سلوک کیا اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے۔ جس مقصد کے لیے حضرت حسین نے قربانی پیش کی اسی کو نظر انداز کر دیا، اسی کے ساتھ بہت سارے منکرات قائم ہوئی۔ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت اس لیے نہیں کی تھی کہ وہ اس کا اہل نہیں تھا، وہ برے کام کرتا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ منکرات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کے قیام اور منکرات کو مٹانے کے لیے اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی ابیاری اور منکرات کی بےحکمی کے لیے خود اور سارے خاندان کو قربان کر دیا، شہید کروا لیا۔ لیکن امت کے لوگوں نے ان کے نام پر جو منکرات شروع کر دی وہ افسوسناک نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان منکرات کو ختم کرنے کے لیے، حق کی آبیاری کے لیے، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں آئیں، اور امت جو ہے انہی کا نام لینے والے، انہی کے عشق کا دعویٰ کرنے والے، وہ جو ہے ان منکرات کے اندر شامل ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کے اصول پر کام کیا، صبر کے پورا خاندان شہید ہوا، صبر کے اصول پر کام کیا۔ نماز جو ہے میدان کارزار میں بھی نہیں چھوڑی، اور اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور شاعر اللہ کی تعظیم نہیں چھوڑی۔ میدان کربلا کے اندر آخری وقت کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خون کے ساتھ وضو کر کے، خون آلودہ جسم کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس سجدے کے اندر ہوئی۔ صبر کا اصول کو اپنایا، منکرات کی مخالفت کی، میدان کارزار کے اندر اتنا مشکل وقت کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اللہ کا ذکر کرتے رہے، شاعر اللہ کی تعظیم نہیں چھوڑی۔ لیکن آج انہی کا نام پر شاعر اللہ کی بے حرمتی کیوں کی جاتی ہے؟ امام حسین کی شہادت کا واقعہ یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں، ہم دین حق کی حفاظت کریں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب اس دین کی حفاظت جس طریقے سے امام حسین نے منکرات کو ختم کرنے کے لیے دین کو جو ہے ان چیزوں سے بچانے کے لیے قربانی دی، آج مسلمان جو ہے اسی نماز کو چھوڑ رہے ہیں، انہی منکرات کے اندر
انہی خرافات کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں ہم تو صحابہ کے، ہم تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عاشق ہیں، ہم بے شک عاشق ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے باطل کے ساتھ ٹکرایا، جس جبر اور ظلم کے ساتھ ٹکرایا، اور جس بہادری اور جرت کے ساتھ جو ہے اپنے اللہ کے حضور پیش ہوئے، اور اس کے اندر بھی جو ہے اس وقت کے اندر نماز نہیں چھوڑی، اور جو ہے وہ آخر تک نماز پڑھی ہے، ذکر اللہ کرتے رہے، شاعر اللہ کی تعظیم کرتے رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی، ایک اور بات عرض کر لوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دو نواسے تھے، ایک حسن اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرہ سنتے ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت کم جو ہے ان کا ذکر آپ سنیں گے، حالانکہ انہوں نے زیادہ وقت گزارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ وہ حضرت حسین سے بڑے تھے۔ ان کی شہادت کی تاریخ عام تو عام خواص کو بھی نہیں پتا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، لیکن اب دیکھیں، ہم ذرا غور کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ، کون سے دن وہ شہید ہوئے، کون سی ہجری کے اندر شہید ہوئے، یہ عام لوگ تو چھوڑو، خواص لوگوں کو بھی نہیں پتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 7 صفر سن 50 ہجری کو، اور ایک قول کے مطابق 28 صفر سن 50 ہجری کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، ان کی بھی شہادت ہے۔ تو ان صاحبزادوں کی شہادت کی وجہ سے بہت ساری علماء نے اس پر بات کی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی شہید ہونے کی، جیسے آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ میں تیرے راستے کے اندر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی شہید ہونے کی، مگر شہادت جو ہے یہ 2 قسم پر ہے، ایک سری یعنی خفیہ پوشیدہ شہادت، اور ایک جہری سری، اور ایک جہری شہادت جو ہے۔ سری یہ ہے کہ میدان جنگ میں شہید نہ ہو، سری شہادت یہ ہے میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ شہید نہ ہو، کوئی دوسری چیز سے زہر وغیرہ دے دی جائے۔ اور جہری شہادت یہ ہے دشمن سے تحت شمشیر ہو، دشمن کے میدان کے اندر مقابلہ کیا جائے تلوار کے ساتھ، جو بھی صورت ہو، تو یہ جہری شہادت ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ اے اللہ مجھے شہادت نصیب کر، اور شہادت کی 2 قسمیں سری اور جہری۔ سری جو میدان کے اندر نہ ہو بلکہ دوسرے کوئی عوامل زہر وغیرہ دے دیا جائے، اور جہری شہادت یہ ہے کہ میدان کے اندر دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہادت ہو۔ تو سری شہادت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مناسب نہ تھی، کوشش کی گئی، آپ کو زہر دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے نہیں۔ تو سری شہادت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مناسب نہ تھی، اور جہری جو شہادت ہے یہ خلاف مصلحت تھی، یہ خلاف مصلحت تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام کے دل جو ہے وہ گھٹ جائیں گے، اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، اللہ کا یہ اعلان تھا، لہٰذا سری شہادت جو ہے آپ کی شان کے مناسب نہ تھی، اور جہری شہادت جو ہے آپ کے جو ہے آپ کے خلاف جو ہے وہ مصلحت تھی، اس لیے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ دل نہ چھوڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، نصف اوپر سے حضرت حسن اور نصف زیری سے حضرت حسین تھے، تو اللہ کو جو ہے پسند ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ان کے واسطے سے ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سری ہوئی، ان کو جو ہے زہر دیا گیا، 40 دن تک ان کو تقریباً جو ہے وہ تکلیف کے اندر رہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کو پیارے ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ میدان کربلا میں ہوئی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا، خواہش و آرزو کو پورا کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔